بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسا کہ میں پارٹ 1 میں آپ کو بتا چکا ہوں کشمیر کے بارے میں کہ نہرو جب کشمیر گئے پھر نہرو کو اریسٹ کیا گیا۔ ماؤنٹ بیٹن کا جو کشمیر کا دورہ تھا اس نے بھی مہاراجہ ہری سنگھ پر کوئی خاص اثرات نہیں چھوڑے، تو پھر گاندھی کو اس مقصد کے لیے بھیجا گیا۔ گاندھی 4 اگست 1947 تک کشمیر میں رہا۔ اس نے مہاراجہ اس کے خاندان سے ملاقاتیں کی اور اس کے بعد وزیر اعظم RC کاک کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا اور ان کی جگہ جنرل جنگ سنگھ کو وزیر اعظم کے طور پر تعینات کیا گیا۔ اب یہاں سے جو سٹوری ہے وہ ساری کی ساری چینج ہو جاتی ہے۔ کاک سنگھ جو تھا وہ ایک پیٹریاٹک کشمیری لیڈر تھا، پیٹریاٹک کشمیری پنڈت تھا۔ وہ کشمیر کو انڈیپینڈنٹ دیکھنا چاہتا تھا۔ جنرل جنگ سنگھ جو تھا اس کا جھکاؤ جو تھا وہ انڈیا کی طرف تھا۔ اب RC کاک کی برخاستگی سے کانگریس کا مطالبہ بالکل ویسے ہی پورا ہوا جیسا کہ نہرو نے اپنے جامع نوٹ میں لکھا تھا، جو ماؤنٹ بیٹن خود لے کے مہاراجہ تک گیا تھا۔ اس وقت کی دستاویزات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس سے زیارت جو ریاست ہے اس میں شدید کشیدگی پیدا ہو گئی۔ مہاراجہ کو انڈیا کے ساتھ الحاق پہ مجبور کیا جا رہا تھا۔ یہ بات ان بے ضابطگیوں میں بھی ملتی ہے جو ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ مشاورت کے بعد ریڈ کلف کمیشن میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ جب ماؤنٹ بیٹن کو ایک متحدہ ہندوستان کا قیام ناممکن لگا تھا تو اس نے 3 جون کو اپنے منصوبے میں اقدار کی منتقلی کا اعلان کیا، جس میں کہا کہ پنجاب، بنگال اور سلہٹ کی 2 قومی نظریے کی بنا پر تقسیم ہوگی۔ اب کیا ہوا، یہ ریڈ کلف کی میں ہسٹری آپ کو بتاؤں گا تاکہ یہ جو ڈیٹیل انالیسز ہے وہ کور کر سکیں ہم۔ 30 جون 1947 کو علاقوں کو منقسم کرنے کے لیے ریڈ کلف کمیشن کو تشکیل دیا گیا، تاہم اس کمیشن نے پنجاب کا ایک مسلم اکثریت والا علاقہ گرداسپور جو تھا وہ انڈیا کو دے دیا، جس سے انڈیا کو کشمیر تک جانے کا ایک واحد زمینی راستہ مل گیا۔ یہ بات جو تھی یہ لیاقت علی خان نے لارڈ اسمے کو خط لکھا، جس کے جواب میں لارڈ اسمے نے لکھا، محمد علی کے ذریعے بھیجا گیا آپ کا ذاتی پیغام دیکھ کر میں حیران ہو گیا ہوں۔ جہاں تک بات میری سمجھ میں آتی ہے تو آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ گرداسپور باؤنڈری کمیشن نے مشرقی پنجاب کو دے دیا۔ اطلاع یہ ہے کہ یہ ایک منصفانہ فیصلہ نہیں بلکہ ایک پولیٹیکل فیصلہ ہے۔ اگر ایسا ہے تو یہ بہت بڑی ناانصافی ہے اور یہ برطانیہ کی طرف سے اعتماد اور بھروسے کو توڑنے کے مترادف ہے۔ ریڈ کلف ایوارڈ کو 15 اگست 1947 کے بعد منظر عام پر لایا گیا، حالانکہ ماؤنٹ بیٹن کو اس سے پہلے اس بات کا علم تھا کہ گرداسپور کا مسلم اکثریت والا علاقہ جو ہے وہ انڈیا کو دیا جا رہا ہے۔ انڈیا نے مہاراجہ ہری سنگھ کے ساتھ اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ پر دستخط نہ کرنے کی جو تاخیر کی اس کے پیچھے بھی ریڈ کلف کمیشن کے فیصلے کا انتظار ہی نظر آتا ہے، کیونکہ پاکستان نے تو اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ پہ سائن کر دیے تھے اور انڈیا کو تاکہ یہ انفارمیشن تھیں کہ گرداسپور جو ہے وہ انڈیا کے پاس آ رہا ہے، کیونکہ پاکستان تو سمجھتا تھا کہ چونکہ مسلم اکثریتی والا علاقہ ہے، جب مسلمان اکثریت میں ہیں تو یہ تو پاکستان کا حصہ ہونا ہے، لیکن اس کو جب انڈیا کو دے کر جو ہے کشمیر تک راستہ دیا گیا۔ اور اب یہ بھی ایشو بنتا ہے کہ جتنی بھی پاکستان کی انڈیا کے ساتھ فائٹس ہوئی ہیں اس میں دونوں طرف سے نقصان مسلمانوں کا ہی ہوتا ہے۔ کہ آپ دیکھ لیں جتنا بھی زور ہوتا ہے وہ انڈیا کے آس پاس اس علاقے میں لگایا جاتا ہے جہاں پہ مسلمان زیادہ ہوتے ہیں۔ انڈیا کی کوشش ہوتی ہے کہ اسی سائٹ پہ زیادہ جو ہے وہ ٹیکس کیے جائیں تاکہ جو اس میں مرنے والے اور شہید ہونے والے جو ہیں وہ مسلمان ہی ہوں۔ تو یہ ایک بڑا غیر منصفانہ سا فیصلہ ہے۔ تو
تو یہ جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں یہ بی بی میمن کے اس بیان سے بھی واضح ہوتی ہے کہ اس نے کہا تھا کہ ہم اسٹینڈ اسٹل معاہدات کے اثرات کو سمجھنے کے لیے وقت چاہتے ہیں۔ ریڈ کلف ایوارڈ کی وجہ سے ریاست کا اب انڈیا کے ساتھ زمینی راستہ قائم ہو گیا ہے۔ یہ بات بی بی مینن نے کہی ہے۔ اس کے بیان سے ایسا لگتا ہے کہ کشمیر تک زمینی رسائی نہرو کی سیاسی تگدو کا نتیجہ ہے، جس کا نتیجہ بالآخر کشمیر میں انڈیا کے فوج کے داخلے پر اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی انڈیا کے ساتھ الحاق کی صورت میں سامنے آیا۔ حقیقت یہ ہے کہ 15 اگست 1947 کو انڈیا یا پاکستان کے ساتھ الحاق نہ کر کے کشمیر آزاد ہو گیا تھا۔ برطانوی ہندوستان کی تقسیم اور ریڈ کلف کمیشن کی بے ضابطگیوں کے نتیجے میں وسیع پیمانے پر ہندو اور مسلمانوں آبادیوں کی ہجرت ہوئی اور ساتھ ہی قتل و غارت بھی ہوئی۔ اس وقت تک کشمیر میں سیاسی کشیدگی میں بھی اضافہ ہوا۔ مظاہرین سڑکوں پر نظر آئے، خاص طور پر پونچھ میں مہاراجہ کی فوج پر جموں کے مسلم اکثریتی آبادی کے قتل عام کے الزام لگے۔ کچھ اندازوں کے مطابق 5 لاکھ کی آبادی میں سے 2 لاکھ لوگوں کو قتل کر دیا گیا، ہلاک کر دیا گیا، اور جو بچے وہ اپنی جان بچا کر پاکستان بھاگ گئے۔ یہ خبر جب پاکستان پہنچی تو نتیجہ یہ ہوا کہ 22 اکتوبر 1947 کو پاکستان کے صوبہ سرحد کے قبائلیوں کی طرف سے کشمیر پہ حملہ کیا گیا۔ یہ اب بات ہم کر رہے ہیں اکتوبر کی۔ پاکستان اور انڈیا جو تھا وجود میں آ چکا تھا۔ جو قبائلیوں کی طرف سے حملہ کیا گیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ اپنے کشمیری مسلم بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ پٹھان قبائلی 200-300 ٹرکوں پر آئے اور انہوں نے وہاں پر قتل و غارت شروع کی۔ انڈیا کے آخری کمانڈر ان چیف فیلڈ مارشل آرچلنگ کو 30 ستمبر 1947 کو سپریم کمانڈر کے عہدے پہ تعینات کیا گیا، جس پر وہ نومبر 1947 تک فائز رہے۔ اس کا مقصد انڈیا اور پاکستان کے درمیان مسلح افواج کی تقسیم کو یقینی بنانا تھا۔ اب دیکھ لیں 30 ستمبر سے لے کے نومبر 1947، اور یہی وہ ٹائم ہے جس میں کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ گہرے سے گہرا ہوتا جاتا ہے۔ کس طرح ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں۔ مینن کہتا ہے کہ آرچلنگ کو پاکستانی فوجی ہیڈ کوارٹر سے قبائلی حملے کی پیش کی اطلاع ملی تو اس نے انڈین حکومت کو اس بارے سے آگاہ کیا۔ انڈیا تک قبائلی حملے کی خبر 24 اکتوبر 1947 کو پہنچی۔ اگلے دن انڈین ڈیفنس کمیٹی نے، جس کا ماؤنٹ بیٹن خود رکن تھا، فیصلہ کیا کہ مینن کو فوری طور پر سری نگر بھیجا جائے تاکہ وہ گراؤنڈ سچویشن کے بارے میں آگاہ کرے۔ اب 22 اکتوبر کو حملہ ہوا ہے۔ جو وی پی مینن ہیں، پاکستانی فوجی ہیڈ کوارٹر سے قبائلی حملے کی پیش کی اطلاع انہیں ملی، یعنی کہ پاکستانی فوجی ہیڈ کوارٹر نے انہیں بتائی، ٹھیک ہے، اور انڈیا تک یہ خبر جو تھی یہ 24 کو پہنچی۔ مینن کو کرنل سی مانک شاہ کے ساتھ، جو کہ فضائیہ میں افسر تھا، رائل انڈین ایئر فورس کے DC-3 طیارے میں سری نگر بھیجا گیا۔ اس وقت پاکستانی فوج کے سربراہ کمانڈر ان چیف جنرل فرانک میسروی جو تھے، وہ پاکستان کی فوج کے پاس چونکہ ہتھیار بالکل بھی نہیں تھے، وہ خریدنے کے لیے لندن گئے ہوئے تھے۔ اب دیکھ لیں کہ پاکستانی فوج کا سربراہ جو ہے وہ ہتھیار خرید رہا ہے اور پیچھے کیا کام چل رہا ہے۔ یہاں یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صورتحال پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ شروع کرنے کے بجائے دونوں طرف سے قبائلیوں کے خلاف مشترکہ کارروائی کی جانی چاہیے، خاص طور پر اس وجہ سے کہ دونوں فوجوں کا سپریم کمانڈر ایک ہی ہے، جو کہ فیلڈ مارشل آرچلنگ ہے۔ یہ کون بات کہتا ہے؟ مینن کے مطابق انڈیا نے 24 اکتوبر 1947 کے بعد فضائی اور زمینی راستے سے انڈین فوج کو کشمیر میں بھیجنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہاں پہ یہ بات بھی واضح ہے کہ صورتحال میں انڈیا چاہتا تھا کہ انڈیا اور پاکستان مل کر قبائلیوں کے خلاف مشترکہ کارروائی کریں۔
قبائلی حملے کے بعد جو ہوا، اس سے کشمیر کی شاہی ریاست کی سکیورٹی کا تحفظ کرنے میں برطانیہ کی غیر ذمہ داری، اخلاقی انصاف اور تیاری کی کمی ظاہر ہوتی ہے۔ کشمیر نے انڈیا اور نہ ہی پاکستان کے ساتھ الحاق کیا تھا۔ کشمیر کا تحفظ قانونی اور اخلاقی طور پر برطانیہ کی ذمہ داری تھی۔ یہ جو قبائلی حملہ تھا، اس کے بعد 25 اکتوبر 1947 کو مہاراجہ جموں سے چلا گیا۔ اس نے اپنے نئے وزیر اعظم مہاجن کو، جو جنگ سنگھ کے بعد اس عہدے پہ آیا تھا، فوجی مدد کے لیے دلی بھیجا۔ انڈیا کے ساتھ الحاق کے بغیر مدد کرنے سے انکار کر دیا گیا۔ ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ جب تک آپ الحاق نہیں کریں گے میں آپ کی ہیلپ نہیں کر سکوں گا۔ تو 26 اکتوبر 1947 کو مہاراجہ نے ماؤنٹ بیٹن کو انڈیا کے ساتھ الحاق کرتے ہوئے ایک خط لکھا اور مینن کے مطابق جموں میں ایگریمنٹ آف ایسوسیشن پر دستخط ہو گئے۔ اس دن مینن جموں میں گیا، مہاراجہ سے دستخط لیے اور کشمیر میں ان کی حکومت بحال کرنے کے لیے فوجی معاہدہ بھی کیا اور اس کا وعدہ کیا۔ 27 اکتوبر 1947 ماؤنٹ بیٹن نے عارضی طور پر معاہدہ ایگریمنٹ آف ایسوسیشن کو قبول کیا اور اس شرط پر کہ کشمیر میں مہاراجہ کے ساتھ انڈیا کے ساتھ اس فیصلے پہ رائے شماری بھی ہوگی۔ اب 22 سے لے کے ہم 26 اور 27 میں دنوں کی بات ہے جو ہم ایک ایک دن کو دیکھ رہے ہیں۔ اب 26 کو ایک لیٹر 26 کو لکھا گیا اور ایک 27 کو۔ 26 کو جو لیٹر لکھا گیا ہے اس میں راجہ کی طرف سے ماؤنٹ بیٹن کو، اور دوسرا 27 کو جو لیٹر ہے اس میں ماؤنٹ بیٹن کی طرف سے راجہ کو لکھا گیا۔ اس معاہدہ الحاق کا حصہ ہے جس میں مہاراجہ نے دستخط کیے۔ پہلے خط میں مہاراجہ نے الحاق ایگریمنٹ آف ایسوسیشن کی پیشکش کی، دوسرے میں ماؤنٹ بیٹن نے اس پیشکش کو قبول کر لیا۔ یہ دونوں خط مل کر ایک بین الاقوامی معاہدے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مہاراجہ کے الحاق والے خط کو اپنے بل بوتے پہ مکمل اور حتمی تصور نہیں کیا جا سکتا جب تک اسے انڈین گورنر جنرل کے جواب اور اس میں شامل رائے شماری کی شرط کے ساتھ نہ رکھا جائے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کیپ ان مائنڈ۔ انڈین جب بھی بات کریں گے وہ آپ کو مہاراجہ کا جو ایگریمنٹ آف ایسوسیشن ہے اس کی بات کریں گے۔ مہاراجہ نے ایگریمنٹ آف ایسوسیشن کیا اور ماؤنٹ بیٹن نے ان کو کن شرائط کے ساتھ قبول کیا، ان دونوں کو ایک ساتھ رکھ کے دیکھیں تو سچویشن بدل جاتی ہے۔ کیونکہ کیسے سچویشن بدلتی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ واضح کرتا ہوں۔ ایک خط میں انڈیا کے ساتھ کشمیر کے الحاق کی پیشکش ہے اور دوسرے میں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ جو شرائط ہیں، یہ جو پیشکش ہے اس کو کچھ شرائط کے ساتھ قبول کیا گیا ہے۔ جو برٹش لائبریری ہے اس میں جو دستاویزات ہیں جیسے مینوسکرپٹس اینڈ یورپین پرائیویٹ پیپرز کے مطابق انڈیا کے اس علاقے کے ہاتھ سے نکل جانے کا ڈر تھا اور اس وجہ سے اس نے قتل عام کر کے مسلمانوں کی اکثریت کو کشمیر سے نکالنے کی کوشش کی۔ ان ڈاکومنٹ سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ اس کا مقصد کسی بھی رائے شماری میں انڈیا کو فتح دلوانا تھا، لیکن جب انڈین آرمی نے کشمیر پر حملہ کیا تو اس وقت یہ کہا گیا کہ اس کا مقصد جمہوریت کا تحفظ اور منصفانہ رائے شماری کے لیے اچھا ماحول بنانا ہے۔ انڈیا نے یہ بھی کہا کہ اس کی نیت دراصل قبائلی حملے کے خلاف مہاراجہ کی مدد کرنے میں کے لیے کشمیر میں داخل ہونا ہے۔ رائٹر الیسٹیر لیم اپنی کتاب انکمپلیٹ پارٹیشن اور دا جینسس آف دی کشمیر ڈسپیوٹ میں لکھتے ہیں کہ کشمیر پر حملے سے پہلے انڈیا نے مکمل تیاری کر لی تھی، اور یہ بھی کہ لیفٹیننٹ جنرل ڈڈلی رسل نے ذاتی طور پر اس منصوبہ بندی کی نگرانی کی، جبکہ ماؤنٹ بیٹن نے بھی مدد کی۔ نہرو نے رائے شماری کے وعدے کو دہرایا اور یہ بھی کہا کہ ایسا کرنا انڈیا پر لازم ہے۔ موس جون سے لے کر اگست 1947 تک ماؤنٹ بیٹن کے آئینی مشیر تھے۔ انہوں نے رائے شماری کے بارے میں جون میں تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر میں رائے شماری جو ہے ایک سوچا سمجھا آپشن تھا، تاہم ماؤنٹ بیٹن کے ایجنڈے میں یہ کبھی بھی امپورٹنٹ نہیں تھا۔ اور جب ماؤنٹ بیٹن نے آخر کار اکتوبر میں رائے شماری کی تجویز پیش کی تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس وقت ماؤنٹ بیٹن جو تھا وہ وائسرائے نہیں تھا اور اس کے پاس ایسے کوئی اختیارات نہیں تھے کہ وہ رائے شماری کو یقینی بنا سکے۔ 27 اکتوبر 1947 کو لیفٹیننٹ کرنل
رنجیت سنگھ کی قیادت میں فرسٹ سکھ بٹالین کے فوجیوں کو ہوائی جہازوں کے ذریعے کشمیر میں اتارا گیا اور اس کے بعد پاکستان کے اس علاقے پر کنٹرول کے لیے فوجیں بھیج دیں جس پر قبائلیوں نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ اس طرح انڈیا اور پاکستان کے درمیان پہلی جنگ کا آغاز ہوا اور یہ جنگ اس وقت شروع ہوئی جب دونوں فوجوں کی قیادت جو تھی وہ برطانوی آفیسرز کے ہاتھ میں تھی۔ جب یہ جنگ تھوڑا رکی تو انڈیا نے سری نگر، جموں، لداخ سمیت کشمیر کے کچھ حصوں پہ قبضہ کر لیا تھا، جبکہ کشمیر کا کچھ حصہ پاکستان کے کنٹرول میں تھا جس کو ہم آزاد کشمیر کا نام دیتے ہیں اور اس کا دارالحکومت مظفر آباد ہے۔ کشمیر کے ساتھ جو ایگریمنٹ آف سیسیشن ہے اس کی قانونی حیثیت